السلام علیکم جناب، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ غیرت کا امتحان تھا جی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی سے بجٹ کا پاس ہونا ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے پوری پی ٹی آئی کے لیے۔ وہ کہتا ہے وہ تھا، وہ کہتا ہے وہ کا تھا، پوری اسمبلی نے بیٹھ کے اس طرح سے پھٹے کے نیچے سے جناب وہ نکالا کتے کے بچے کو، اور جناب وہ بجٹ پاس ہو گیا۔ جبکہ دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں پنجاب میں، تو وہ جناب وہ اس کے نوک پلک سیٹ کر رہے ہیں کہ اس پیسے کو اس طرح استعمال کریں، یہاں پہ کریں، یہاں پہ کریں۔ یہ پیچھے سے جب بجٹ بنا بھی نہیں تھا اس وقت سے یہ جو ہے نا سارے مختلف کمیٹیاں بنی ہوئی یہ کر رہی تھی۔ اسمبلی میں بھی بیٹھتے تھے، لیکن اسمبلی کی بلڈنگ میں جو ہے نا مختلف کمیٹیاں بیٹھ کے یار اتنا بجٹ یہاں پہ آ رہا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، عوام کی خدمت کیسے کرنی ہے، کس طریقے سے بچت ہو سکتی ہے، کس طریقے سے نہیں ہو سکتی۔ ہمارے پاس اگر بلدیاتی نظام نہیں ہے، اگر ہم فوری رائج کریں تو اس کے لیے کیا پرابلمز ہیں، اگر نہیں کریں تو کیا پرابلم ہے، کب تک ہمیں کر دینا چاہیے، اس سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ پنجاب میں چل رہا تھا۔ جبکہ دوسری طرف آپ خیبر پختونخوا کا دیکھیں کہ وہ عمران خان کہہ رہا تھا جناب میں میری موت کے اوپر سے گزر جائے گا یہ بجٹ، ہم منظور نہیں ہونے دیں گے، اسمبلی توڑ دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ سارا نظام جو ہے نا چوپٹ کر کے رکھ دیا، اور جناب وہ پوری خیبر پختونخوا اسمبلی نے گنڈا پور کے ساتھ مل کے عمران خان کی عزت کا بھی اور اس کی توقیر کا بھی سودا کر دیا۔ تو بہرحال ڈوب کے مر جانا چاہیے، لیکن مرتے نہیں۔ ان کے پاس غیرت کی بہت جو نا ہے ہی نہیں، اسٹریٹجی نہیں ہے ہی نہیں۔ 9 مئی کے کیس میں بھی اگر عمران خان کا دیکھ لیں تو وہ بیڑا غرق ہوا ہے جس کا کوئی حساب نہیں۔ ضمانتیں مسترد ہو گئیں، منہ کی کھانی پڑ گئی، ابھی سزاؤں کا سلسلہ آگے جو نا بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ عمران خان کے اندر چھکے چھوٹ گئے ہیں۔ بہرحال آپ کا بہت شکریہ جی، آپ چینل کو سپورٹ کر رہے ہیں، لائک سبسکرائب سب ہو رہا ہے۔ کمنٹ کریں، کمنٹ سے بہت بہتری ہوتی ہے، تو آپ کی رائے بھی مل جاتی ہے، میں پڑھتا ضرور ہوں۔ اچھا، 9 مئی کے کیسوں میں بھی عمران خان کو ضمانتیں جو نا وہ منسوخ ہو گئیں۔ وہ جو ایک بڑی دھوم مچی ہوئی تھی، عمران خان آ رہا ہے باہر اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ علی امین گنڈا پور کے جو ڈرامے ہیں نا، وہ آخر ڈرامے۔ بھائی میں کہتا ہوں کہ اس جیسا بندہ کہ اتنی گالیاں دی کہ اب گالیوں کا اثر بھی ختم کر دیا۔ اسٹیبلشمنٹ میں پڑا رہتا ہے، دوسرے ہاتھ سے پیر پکڑ کے رکھتا ہے، اور اس سے اگر کوئی پرائیویٹلی پوچھ لیتا ہے تو کہتا ہے جی ہم نے تو یہ سب کچھ خان سے سیکھا ہے کہ ایک ہاتھ سے گلا پکڑو، دوسرے ہاتھ سے پیر پکڑ لو۔ تو یہ دونوں جو ہے نا کام اس کے جانے مانے جو ہے نا کام ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ جیسے عمران خان کی بہنیں آئی ہیں عظمیٰ خان، اور انہوں نے جو بات بتائی ہے، دیکھیں خان صاحب ہو گئے ہیں بہت زیادہ پریشان۔ ان کو یہ امید تھی کہ ایک انقلاب سا آئے گا، ایک ویو آئے گی، اٹھے گی، اور میرے پیچھے جو ہے نا سب پاگل ہوئے ہوئے ہیں۔ اور وہ ویو جو سی ہے نا وہ نہ ٹرمپ کے لیے نکلنے کو تیار ہے، نہ عمران خان کے لیے نکلنے کو تیار ہے۔ وہ ہے ویو جو سی ہے نا وہ سیلر فون کی ہے۔ وہ انٹرنیٹ پہ کچھ انسٹاگرام پہ بیٹھ گئے، کچھ فیس بک پہ بیٹھ گئے، کچھ ٹویٹر پہ بیٹھ گئے، کچھ کہیں اور بیٹھ گئے، کچھ واٹس اپ گروپوں کے اندر گھس گئے۔ تو انہوں نے اپنی اپنی دنیا بنائی ہوئی ہے، وہ وہاں سے جو ہے نا انقلاب لاتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بس ہم آئے، حالانکہ ان کا دل نہیں کرتا نکلنے کو۔ وہ اتنی بیمار چیز ہے کہ یا تو اپنے کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں، ادروائز وہ ان کا یہ بھی نہیں دل کرتا کہ کوئی سامان ہی چلو جا کے خرید کے لے آئے، وہ کہتے ہیں آن لائن ہی منگا لو۔ یہ وہ والی جو سی ہے نا ویو ہے جس کے اوپر عمران خان صاحب انحصار کر رہے تھے۔ اب میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتانے لگوں۔ عمران خان کی قبر پہ کون کون جو ہے نا دمال ڈالنے والا ہے، یا کس کس کی ڈالنے کی تیاری ہے، اور اس میں بڑا کون ہے۔ دیکھیں اس کے اندر نا عمران خان کی جو میت پہ جو جشن منانے والے لوگ ہیں نا، جیسے بشرا بیگم اندر ہوئی تو عظمیٰ خانم جو سی ہے اس کی عمران خان کی بہن عظمیٰ ہی ہے کہ علیمہ، اس کی ہنسی نہیں بند ہو رہی تھی، اس کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ میں نے اس کو ٹویٹ بھی کیا تھا، بہت ساروں نے ٹویٹ کیا تھا، میں اکیلے نہیں، بہت ساروں نے کیا تھا۔ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ یار اس کی کوشش کر کے بھی نا اس کی باچھیں جو تھی نا وہ اندر نہیں ہو رہی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھی جا کے اس کے بعد جو کہے لگے ہوں گے وہ تمہارے پاس نہیں ہے، لیکن جب وہ نکل کے گئی ہے عدالت سے اور گاڑی میں بیٹھی ہے، اس دوران تک اس کی جو خوشی کا عالم تھا، میری بھابھی یوں اور وہ، لیکن اس کی ہنسی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 3 جو سی ہیں نا خواتین اس کے قبر پہ جو ہے نا موم بتیوں کا، چادروں کا کاروبار کرنے والی ہیں، لیکن اس کا جو مال ہے نا، جو اس کا غلہ ہے، وہ 3 میں تقسیم ہوا ہوا ہے۔ اس نے جو ساری زندگی لوٹ مار کی ہے نا، یہ جو چند ایک مطلب چیزیں پراپرٹی سامنے آتی ہیں نا، بنی گالا اور لاہور کا، اور یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل اس کی جو بلیک منی ہے نا،
نمبر 1 پہ جو ہے نا وہ جمائمہ، اس کے سارے کھرے جو ہے نا اندازے کے مطابق وہاں پہ جاتے ہیں، اور وہ ایک مشن پر ہیں، انہوں نے یہ کام جو ہے نا وہ ایک مشن پہ ہیں اور وہ یہ کام کرتے ہیں، تو اس کا تو نہ یہ وہاں سے کچھ نکال سکتا ہے نہ نکلے گا، اور نہ اس چیز کا پتہ لگے گا، لیکن گیا سارا وہیں پہ ہے۔ یہ بڑی مطلب بڑی سسٹمیٹیکل کام کرتے ہیں، تو یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرے بچوں تک منتقل ہو گئے گا۔ بچے اپنی ایک نئی زندگی کے اندر ہیں، وہ تو مطلب کہہ دیتے ہیں تو وہ بیان شان دے دیے یا بات کر دی، ورنہ ان کی پانچوں گھی میں ہے، سر کڑھائی میں ہے، انہوں نے ایسی زندگی گزارنی ہے، فریش رہنا ہے۔ ماں کبھی ایک کے ساتھ ہوتی ہے، کبھی دوسرے کے ساتھ ہوتی ہے، کبھی تیسرے کے ساتھ ہوتی ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ کبھی کسی کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ بہن بھی ایک جو سی ہے نا، وہ بھی کیونکہ انہی کی برادری کی ہے، تو ان کے بڑوں کا حکم ہے تو اس کو سنبھالا ہے، ادروائز کیونکہ نسل ماں سے ہی چلتی ہے تو وہ اس طریقے سے چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ اگر اس کے پلے کچھ نہ ہوتا، وہ ان سے بھی زیادہ امیر ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ جو ٹیریان ہے، شیرنی، اس کا مطلب آپ کہہ لیں کہ ٹیریان کے جو ہے نا معنی شیرنی کے، وہ ان سے بھی زیادہ امیر ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو ایک گھر کی ضرورت تھی، اور اس کے جو رابائز وغیرہ تھے ان کا یہ فیصلہ تھا کہ تم سنبھالو، انہوں نے سنبھالا پھر، اور وہ رابائز کے اگینسٹ نہیں جا سکتے۔ تو دوسرے نمبر پہ جو ہے نا وہ علیمہ ہے، علیمہ کے پاس بھی بہت مال ہے، بہت بڑی تعداد میں مال ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ جو ہے نا وہ بشرا ہے۔ بشرا نے عمران خان کی لائف کو بھی سیو کیا، ورنہ یہ کب کا کھڑک چکا ہوتا۔ جب وزیر اعظم تھا عمران خان اور بشرا کی ناراضگی ہو گئی تھی اور یہ گوگی کے پاس چلی گئی تھی، اس وقت میں بہت سارے ایسے معاملات ہوئے تھے کہ ان کو چک شزاد میں بٹھا کے 2 یا 3 میٹنگوں میں اس کی صلح کروائی گئی تھی۔ اس وقت عمران خان کی آنکھیں کھلنی تھی کہ بھائی میں تو گیا۔ پھر یہ ساری جو سی نا اسکیم یہ بتائی تھی بشرا بیگم نے کہ یہ دیکھو تم استعمال ہو گئے ہو، فلانا بھی ہوا، فلانا بھی ہوا، فلانا بھی ہوا، فلانا بھی ہوا، یہ اسی طریقے سے کرتے ہیں، اور تم سے یہ باتیں کی ہوئی ہیں، اور یہ تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، تم ہے تو تم موو کر کے دکھاؤ۔ تو مال کے اوپر جھگڑا ہوا تھا، اس نے کہا تھا جو تمہارا میرے پاس ہے وہ تمہارا ہی ہے، لیکن تم اس کو سمجھ نہیں پا رہے، اگر یہ ادھر چلا گیا نا تو تم کل کے جاتے آج جاؤ گے۔ تو ایک طرح سے بشرا اصل میں عمران خان کی ہمدرد ہے، جتنی لائف ہے، اسی لیے عمران خان پیچھے نہیں ہٹتا، اسی لیے وہ جو مال تھا نا وہ بار بار جو لنڈن والا سیل ہے نا وہ کہہ رہا تھا کہ ادھر کر دو، عظما والا کہہ رہا تھا کہ ادھر کر دو، لیکن عمران خان نے کہیں نہیں کیا۔ عظما والا، علیمہ والا، جو بہنوں والا جو سیکٹر ہے نا بہت کمزور ہے، تو وہ ادھر نہیں جانے دیا، تو اسی وجہ سے جو ہے نا یہ سیف بھی ہے۔ اور یہ جو اس کی آڈیوز ویڈیوز کہ میں اگر میرے ساتھ کچھ ہوئی ٹریجڈی تو ایسی آ جائیں گی، کون کون تھا، یہ تھا، کہنے والے یا سورسز یہ بتاتے ہیں کہ وہ قابو ہو چکی ہوئی ہیں، تو معاملہ جو ہے نا وہ ختم ہو گیا ہوا ہے ان آڈیوز ویڈیوز کو، اس نے واقعی میں ریکارڈ کروائی ہوئی تھی، لیکن وہ یعنی کہ جو ہے نا سارا معاملہ ختم ہو چکا ہوا ہے۔ اچھا جی، اب میں آخری بات کر کے جو ہے نا وہ ختم کروں گا کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیں پنجاب میں اس وقت میں نا بہت بڑے پیمانے پہ جو ہے نا اصلاحات کے لیے اور بہتری کے لیے اور عوام کو خوشحال کرنے کے لیے نا اب پروگرامز بنے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس بجٹ بھی بھرپور ہے۔ پہلے تو یہ تھا نا کہ پہلے ڈیمیج سنبھالنا تھا اور کچھ ہیلپ کرنی تھی۔ پچھلے سال کے اندر، ایک سال کے اندر، 1 سے 1.5 سال کے اندر آپ کہہ لیں کہ ڈیمیج سنبھالا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ مدد ہوئی ہے۔ یہ سال جو آ رہا ہے نا، اس کے اندر لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، ان کی صحت، ان کی تعلیم، ان کی جو سکون ہے اس کے لیے کام کیے جائیں گے۔ اس کے اوپر بہت بڑا نیٹ ورک بنا ہے اور وہ بہتر سے بہتر ہوتا جا رہا ہے۔ مریم نواز شریف ایوری ڈے جو ہے نا وہ اتنا کام کر رہی ہیں کہ جو تاریخ کے اندر کسی نے نہیں کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ساری جو بساط بچھائی تھی، یہ جو سارا نظام بنایا تھا، یہ میاں محمد نواز شریف نے بنایا تھا، اسی کے اوپر چلتے ہوئے شہباز شریف صاحب نے کام کیا تھا، اور ان دونوں کے کام کے اوپر جو تیسرا کام ہو رہا ہے نا وہ مریم نواز شریف کا ہو رہا ہے۔ ہر اسکول کو اپ گریڈ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، جو دور دراز اسکول ہیں ان کو اپ گریڈ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، جو دور دراز علاقے ہیں ان کا روڈ انفراسٹرکچر بہتر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، وہاں تک منڈی اور جو مال کی جو آوت جاوت ہے اس کا نظام بہتر ہونے کی کوشش ہو رہی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو
فی من پیداوار ہے اس کے اوپر، لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ بالکل صحیح اسٹریٹجی ہے. 1 سال 2 سال تھوڑی تکلیف سہنی پڑے گی، پھر اس کے بعد یہ جو ٹھیکے والا سلسلہ ہے نا یہ ختم ہو جائے گا. میں اس وقت یورپ میں موجود ہوں. یورپ میں جو زرعی زمین ہے نا وہ آپ کے اوپر لازمی ہوتا ہے کہ آپ کاشت کرو گے، اور اگر کاشت نہیں کرو گے تو آپ کے اوپر بہت بڑا جرمانہ ہوتا ہے. اور زرعی زمین کے اوپر آپ ایک کمرہ بھی بنانا چاہو گے نا تو آپ کو پہلے فل کونسل سے نا اجازت لینی ہوتی ہے. کونسل آتی ہے، دیکھتی ہے، اور پھر وہ سارے نظام کو اس کے بعد اپروول دیتی ہے. اس کی ایک بھاری فیس دینی ہوتی ہے. آپ رہائش کے لیے جو جیسے پنجاب کے اندر گھر پہ گھر بن رہے ہیں، پورا جی ٹی روڈ آپ کہہ لیں کہ سیمنٹ کا پہاڑ بنا کے رکھ دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس چیز کے اوپر بھی ابھی جو ہے نا ہاتھ پڑنے والا ہے، اور اچھے طریقے سے پڑنے والا ہے. گاؤں دیہات اتنے خوبصورت ہوتے ہیں یورپ کے، اس کے اوپر دیکھا جائے گا. لیکن پنجاب میں جس طریقے سے جس ترتیب کے ساتھ کام ہو رہا ہے تو اگلے 3 یا 4 سال جو ہیں اگر یہ لگ گئے تو آپ سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑی نسل جو ان سی ہے نا وہ پروان چڑھے گی، اور یہ پورے سسٹم کو سنبھال لے گی. سیاست کا طریقہ کار بدل جائے گا. یہی لیڈرشپ ہوتی ہے، اور پھر وہ یاد کرے گی کہ اس بحران سے ہمیں کس نے نکالا تھا. تو یہ کام ہو رہا ہے. ایک طرف آپ سمجھ لیں کہ وہ خیبر پختونخوا والے، سندھ والے، بلوچستان والے بھی، یہ بھی سب ہمارے بھائی ہیں. ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے پنجاب سے فی کس جو پیسہ ہے وہ زیادہ ہے، لیکن وہ حرام خور ہیں، کھا جاتے ہیں، نعرے مارتے ہیں، پنجاب پہ الزامات لگاتے ہیں، اور کوئی ایسے کام نہیں ہونے دیتے جو ترقیاتی ہوں جس میں عوام خوشحال ہو سکے. چند ایک لوگ جو آگے بڑھتے ہیں ان کے اوپر جو انسان بس ان کا انحصار ہے. وہ کہتے ہیں کہ لوٹو، کاٹو، کھاؤ، لوگوں کو بدحال رکھو، اپنے آپ کو خوشحال رکھو. چند ایک گروپس ہیں جو کہ آگے بڑھے ہوئے ہیں. ادروائز جو انسان اور جو ان میں سے نیچے سے اوپر آتا ہے نا وہ اوپر بے حس ہو کے آتا ہے. لیکن پنجاب میں بالکل مختلف ہے. یعنی کہ پنجاب میں آپ کو گورنمنٹ پروٹیکشن دے رہی ہوتی ہے. کوئی ایک واقعہ بھی اگر آپ دیکھیں 1 منٹ سے پہلے لوگ جو ہے نا اس کی آڈیوز ویڈیوز لکھا ہوا پولیس کو ٹیگ کرتے ہیں، مریم نواز کو ٹیگ کرتے ہیں، گورنمنٹ آف پنجاب کو ٹیگ کرتے ہیں، اور اس کا رسپانس دیکھیں کتنی جلدی آتا ہے. کچھ چیزوں میں ہمیں رسپانس نظر آ رہا ہوتا ہے کہ دیر ہو رہی ہے، ہفتے بعد آتا ہے، لیکن اگر آپ گراؤنڈ پہ جا کر دیکھیں گے تو اس کی انکوائری ہو رہی ہوتی ہے. وہاں پہ افسران پہنچ چکے ہوتے ہیں، ان کی ٹیمیں پہنچ چکی ہوتی ہیں، ان کی معلومات حاصل کی جا رہی ہوتی ہے. ابھی ایک واقعہ بھی ہوا تھا اپنا گجرات گجر خان کا، تو اس کے اندر بھی جو ہے نا تقریباً 10 دن کے بعد جو ہے نا ایکشن لیا گیا تھا، لیکن دوسرے دن وہاں پر انکوائری چل رہی تھی کہ یہ واقعہ کیا ہوا، قبضہ کا ایک معاملہ تھا. تو بہرحال دیکھتے ہیں. بہت شکریہ جی، آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.